بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 4 قصے پیش کر چکی ہوں۔ قصہ نمبر 5 آج حاضر ہے۔ جب خزا قبیلہ بھی مکہ میں آ کر جرہم قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، لیکن زمزم کا پانی جرہم قبیلے کی ملکیت میں تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے خزا کو فتح حاصل ہوئی۔ جرہم قبیلے نے جب اپنی شکست دیکھی تو انہیں مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن مکہ سے نکلنے سے پہلے انہوں نے زمزم کے کنویں اور اپنی قیمتی اشیاء کو چھپا دیا، یعنی زمزم کے کنویں کو مضبوط دھات کے ڈھکن سے بند کر کے اوپر مٹی ڈال دی اور مکہ سے نکل گئے۔ اب قبیلہ خزا کے پاس پانی کے لیے کوئی ذریعہ نہ بچا۔ انہوں نے زمزم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا، جس کی نشاندہی بعد میں عبد المطلب کو کروائی گئی۔ قبیلہ خزا کا ایک سردار ایک شخص عمرو بن لہی بن خزا تھا، جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے اور اس کی کوئی بھی کہی ہوئی بات ان سب لوگوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اب کیونکہ مکہ والوں کے پاس پانی نہیں تھا تو ان کے لیے پانی باہر سے لانا پڑتا تھا۔ ایک بار عمرو بن لہی اشام آج کے دور کے فلسطین اور شام گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت جو عملیق کہلاتی تھی دیکھا کہ وہ کچھ پتھروں اور مجسموں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ان سے ہم بارش مانگتے ہیں، دھوپ، ہوا، پانی، بچے وغیرہ مانگتے ہیں، اور یہ ہماری کائنات کے رب سے سفارش کرتے ہیں اور ان کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں۔ غرض وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی مانتے تھے۔ عمرو بن لہی بہت متاثر ہوا اور پوچھا کیا یہ ایسے ہی بت میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے بخوشی اجازت دے دی اور وہ بت لے کر مکہ آ گیا۔ جو بت وہ مکہ لے کر آئے اس کا نام حبل تھا اور وہ مکہ کے تمام بتوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ خیال رہے کہ بتوں کے آنے سے پہلے مکہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ عمرو بن لہی نے واپس آ کر مکہ کے تمام لوگوں سے کہا کہ اب یہ حبل تمہارا نیا خدا ہے اور تم سب اس کی عبادت کرو گے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ عمرو بن لہی کو بہت عزت تھی اور لوگ اس کی بات کہی گئی بات کو حکم کا درجہ دیا کرتے تھے۔ بس سب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس بدبخت نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر ایک مجسمہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد اندر رکھنے کے لیے بھی بہت سے مجسمے بنوا لیے، جس میں سے کچھ بارش کے لیے، بچوں کے لیے، کھیتی کے لیے، جانوروں کے لیے، غرض ہر چیز کے لیے الگ الگ مجسمے بنوائے۔ مکہ میں جب جرہم قبیلہ آباد تھا اس وقت شرک مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جرہم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو کہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ یمن میں ایک لڑکا جس کا نام اصاف تھا، اس کو ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا محبت ہو گئی، اور اس نے لڑکی کے والد سے اس کا ہاتھ مانگا، جو کہ نائلہ کے والد نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں حج پر جائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم کے پکار کے بعد سے مکہ میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے تو وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے کریں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بس وہ دونوں حج پر آئے اور خانہ کعبہ کے گھر کے اندر انہوں نے بدفعلی کی، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب جرہم قبیلے نے دونوں کے پتھروں کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے اس کی پوجا نہیں کی۔ عمرو بن لہی نے ان دونوں بدبختوں کے مجسموں کو بھی اٹھا کر کعبہ میں رکھ دیا اور لوگوں کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ بت پرستی میں مزید جدت کر لے آیا، جس میں اس نے بتوں کے نام پر قربانی کرنے کا رواج نکالا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ جب کوئی مکہ سے باہر جائے تو ایک بت اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس کے علاوہ اس لعنتی نے حج کی تلبیہ میں بھی تبدیلی کی، اور تلبیہ کے آخر میں اس نے مزید کلمات شامل کیے جو کہ یہ تھے: اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن جس کو تو اپنا شریک چنے اور تو ان کا مالک بھی ہے جو تیرے شریکوں کا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں دیکھا جہاں وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک عرب میں بت پرستی چلتی رہی۔ باقی کی مکمل تفصیلات اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔